السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبه محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیہ نمبر 12 تلاوت کی ہے، 14 تلاوت کی ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی والدین کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کے بارے میں. اللہ رب العزت مالک و خالق انسان کو بارہا دفعہ یہ تنبیہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جیسا کہ کل اور پرسوں کے دونوں دروس میں گزرا ہے. جو آج آئے مقصر تلاوت کی، اس میں بھی وہی مضمون ہے. فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی بوالدین، اس کے ماں باپ کے بارے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ وہنا علی وہن، کہ وہ اٹھائی رکھتی ہے ان کی ماں تکلیف در تکلیف، پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. جہاں اللہ بے نیاز نے اپنے شکر کا حکم کیا، وہیں پہ ساتھ انسان کو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ حکم بھی صادر فرمایا الی المصیر، سب کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ میری طرف ہے. ہاں، یہ سدا جوانی نہیں رہے گی جس جوانی کے بال بوتے پہ آج کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. تو معزز حاضرین، یہ وہ مضمون ہے کہ اگر ہم پورا سال ہی اس پہ درس دیتے رہے تو یہ مکمل ہونے والا نہیں ہے. لیکن اختصار سے کل اور پرسوں کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا کے ساتھ کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آج دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہری دور مبارک ہے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں. وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی صبح و شام زیارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی، کیا بات ہے. آج ہم تھوڑے سے نیکی کی طرف آ جائیں یا مالدار ہو جائیں تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. ہم بس جناب کسی کو کیا سمجھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ہیں جن کا نام علقمہ ہے، بڑا مشہور و معروف یہ واقعہ. زندگی موت کی کش مکش کے اندر ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ زندہ ہو رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا کہ جاؤ اسے کلمے کی تلقین کرو. میرے اور آپ جیسے تو نہیں کہ ہماری مسجدوں کے امام تو نہیں تھے، ہمارے اندر تو کمی کوتاہی ہیں. وہ تو عظیم لوگ تھے جن کے لیے قرآن جن کی تعریفیں کرتا ہے. وہ عظیم لوگ جب حضرت علقمہ پاک کے پاس گئے
کلمہ کی تلقین کی، لیکن زبان پہ کلمہ چلتا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض گزار ہوئے، رنجیدہ ہوئے کہ صحابی آپ کا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ نہیں چل رہا۔ مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا جی نہیں چل رہا تو رسی کے کریے، آپ تو نیا دور آ گیا نا، وہ کہتے ہیں جی کھائے قسمن والے سلیل انسان اللہ ما ساجدہ کر گیا وہی کرے گا، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بھگتے اعمال نہیں۔ میرے رسول حقیقت میں نے تو جو اس واقعہ سے سبق لیا ہے نا وہ یہ تعلیم امت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کا پتہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں کئی مسائل بھی بتا دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے بیٹھ کے خوش نہ ہوتے رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ ہے تو ہم اپنے قصے کہانی سٹوری لگے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو بلکہ اس کا درد تم محسوس کر رہے ہو، اس کے درد کا مداوع تمہارے پاس ہے، تم کر سکتے ہو، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ید اللہ کے ہاتھ اٹھا دیتے، کیا بعید تھا کہ اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ جن کے اشارے پہ سورج واپس لوٹتا ہے، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پتھر زبان پتھروں کو مل جاتی ہے، درختوں کو زبان مل جاتی ہے، پرندوں درندوں کو زبان بولنے کا طریقہ ادب کا طریقہ آ جاتا ہے۔ وہ رسول اگر حکم فرما دیتے مشکل نہیں تھا۔ تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا اے میری امتیو، اگر میرا ایک صحابی اس کا یہ معاملہ ہو، تمہارا نبی اتنے اونچے مقام پہ ہو کر وہ صحابی کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تم اگر تمہارا کوئی عزیز، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا رشتہ دار، تمہارا شاگرد، تمہارا مرید اگر اس مشکل کی گھڑی میں ہو، تم اس وقت بالکل آزادانہ نہیں، تم کوشش کرو اس کی مشکل جو ہے اس کو آسانی میں تبدیل کر دیں۔ اب وہ صاحبان کہاں گئے جو کہتے ہیں جی نہیں جو کر گیا، اسی لیے ذلیل و خوار بھی ہو رہے۔ خیر پتہ کیا گیا بوڑھی مائی اس کی والدہ کا، انہیں پیغام ملا کہ تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس خاتون کا بڑھاپا جوانی میں بدلا، تھوڑا عشق کی طرف اس خاتون کا بڑھاپا جوانی کا روپ دھارا کہ کتنے میرے نصیب بلند ہو گئے، مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اس خاتون نے عصا ہاتھ میں لیا، ڈنڈا لیا، کنڈا لے کر چل پڑی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون، تیرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، بتا تو اس پہ راضی ہے؟ نے کہا جی میں تو راضی نہیں ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے دکاندار سے پتہ کرو کہیں اس کا ادھر تو نہیں لین دین، اور دیگر معاملات، ڈائریکٹ بلوایا کسی، اس کی ماں کو بتا دیا تم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو زمین کے اوپر کے حالات بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے کے حالات بھی جانتا ہے۔ ہم کسی ایسے جاہل کے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ ہوگا کوئی مرزائی قادیانی جو کہتے ہیں کچھ نبی نہ آگے کا جانتا ہے نہ پیچھے کا جانتا ہے، مان لیا ہے ان کا نبی نہیں جانتا ہوگا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جس رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسے رب نے مقام یہ دیا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر جو غلام ہے ان کے حالات سے بھی باخبر ہے، اگر سواری پہ جا رہا ہے تو قبر کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ وہ خاتون آئی، فرمایا بی بی راضی ہو جائے، انداز محبوبانہ تھے، اس نے کہا جی میں تو معاف نہیں کروں گی، میں نہیں راضی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا راضی ہو گیا۔ آقا نہیں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں
ان کے دل بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا جو ہے، بیمار آدمی اور بوڑھا آدمی یہ اندر اندر سے کمزور ہوا ہوتا ہے، ان کی دیوار جلدی گر جاتی ہے۔ جوان آدمی مضبوط ہوتا ہے، اس کی دیوار جلدی نہیں گرتی۔ جب اس نے معافی سے انکار کیا، آقا علیہ السلام صحابہ کو بلایا، جاؤ لکڑی اکٹھی کرو، لے آتے۔ وہ خاتون پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ فرمایا انہیں آگ لگائیں، آگ جلے گی، جس پہ ماں راضی نہیں ہے اس پہ خدا بھی راضی نہیں، اس پہ مصطفیٰ بھی راضی نہیں۔ اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈالیں گے۔ ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، جو کہتے ہیں جی میں ماں کے بڑے پاؤں پکڑے، باپ کے بڑے پاؤں پکڑے، نہیں مانتے، جھوٹ بولتا ہے، پکڑے ہی نہیں ہے، ورنہ یہ تو بیچارے پہلے مانی بیٹھے ہیں۔ ماں باپ تو پہلے، یہ خامی ہے اولاد ان کی، وہ تو پہلے مان کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آگ کی بات سنی نا، آنکھوں سے آنسو آئے، عرض کی آقا آپ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، صحابہ کو فرمایا جاؤ اب تلقین کرو۔ جب صحابہ گئے کلمہ پڑھا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ بھی اللہ نے کلمہ جاری کیا، کلمے کی دولت نصیب ہو گئی۔ معزز حاضرین، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے سمجھو میرے اوپر خدا ناراض ہے، باپ راضی ہے سمجھو میرے اوپر رب راضی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں، اگر ماں ناراض ہے تو جنت ناراض ہوگی، اگر خدا ناراض ہے، باپ ناراض ہے، خدائے ذوالجلال ناراض ہو گیا۔ جب بے نیاز ناراض ہو گیا تو آپ اگر شیطان کی ہسٹری پڑھیں، اس نے علم بھی بہت دیا تھا، اللہ نے عبادت بھی بڑی کی تھی، اس کے پاس تبلیغ بھی بڑی تھی، سب کچھ بڑا تھا، نہیں تھا تو فقط ادب اس کے پاس نہیں تھا۔ بے نیاز نے یہ نہیں دیکھا بہت بڑا عبادت گزار ہے لہذا کوئی بات نہیں، فرمایا تیری ایک بے ادبی تجھے لے ڈوبے گی، اگر اس کی ایک بے ادبی آدم علیہ السلام کی کرنی وہ اسے لے ڈوبی۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کی بے ادبی کریں گے، علم جتنا مرضی ہے وہ پڑھا، جتنی عبادات ہوں، لیکن وہ بے ادبی ہمیں لے ڈوبے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پروقار بنانا چاہتے ہیں، پرکشش بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، دنیا موت کا قبر حشر میں آرام چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے دامن سے لپٹ کر اپنے خدا کی عبادت کرو، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص حج پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے بات آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا، کیا کیا ہے تو نے؟ یہ تو اس بے نیاز کی مہربانی ہے ہمارے پردے رکھے ہوئے، ورنہ ہمارے اگر یہی آوازیں اب آنا لگ جاتی، یہ سجدوں پہ، نمازوں پہ، دیگر معاملات پہ ہماری زندگیوں کے کیا حالات ہوتے، تو آگے سے آواز جب آتی ہے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے اس پہ اس کی ماں ناراض ہے۔ معزز حاضرین، ماں باپ زندگی کی جس موڑ پہ زندہ ہے یا زندگی کی بازی ہار گئے اور قبروں میں اپنے ڈیرے لگا چکے ہیں، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ اگر مذاہب باطلہ کو دیکھیں، ان کے حالات مرنے کے بعد اور ہوتے ہیں، مسلم کے دیکھیں تو اس کے حالات اور ہوتے ہیں۔ تو مسلم اپنے ماں باپ کو عزت و تکریم کے ساتھ کفن، غسل کفن اور جنازہ ادا کرتا ہے۔ ماں قبر میں بھی ماں ہے، ماں گھر میں ہی ماں ہے، بشرطے بلانے والا ہو۔ اگر دنیا میں ہے دنیا میں ان کا عزت احترام کرے، اگر دنیا سے چلے گئے پھر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں،
اگر ماں باپ ناراض بھی ہوئے تو اللہ ان کی ناراضگی کو رضا میں تبدیل فرما دے. ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ان کے قریبی رشتہ دار، اقربا، ان کے دوست، ماں کی سہیلی، ان سے اچھے روابط رکھے. اس کے صدقے سے اللہ رب العزت تمہارے ماں باپ کو قبر کے اندر خوشی عطا فرمائے. اور حقیقت میں یہ ہے جب انسان ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کمال ادھر نہیں کر رہا ہوتا، اپنے لیے ایک درخت سایہ دار بنا رہا ہوتا ہے. جو بو رہے ہیں کل کاٹنے کا وقت ہمارے اوپر بھی آ گیا ہے اور وہ وقت ہمارا بھی قریب آیا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کا نافرمان، ہر گناہ جو ہے اس کی معافی کا حد ہے، اور قبر کے اندر پردے کے اندر معاملہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، جب تک بندہ دنیا میں سزا نہیں کاٹ لے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی. میں نے کئی صاحبان کو پچھتاتے ہوئے دیکھا، جب یہ رحمت کے عظیم کرشمے انسان کے گھر سے چلے جاتے ہیں، اپنے ساتھ ساری بہاریں ہی لے جاتے ہیں، ساری رونقیں ہی لے جاتے ہیں. اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے والدین یعنی دادا دادی نانی نانا، ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. رشتہ داروں سے اپنے تعلقات مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے ایک بڑا اہم موضوع چلنے لگا ہے، ایصال ثواب. ماں باپ یہ تو اطاعت تھی، اب جب مر جاتا ہے مسلمان تو اس کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ اس میں کل چلیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.